نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائے، رسول اللہ کے فرامین سنائے، ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے روغن بادام چاہیے، پستے چاہیے، بادام چاہیے، روٹی چاہیے، گھوڑے چاہیے، باغات چاہیے، آپ کو میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں، حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى یوم القیامہ، حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا، ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، الى یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی، تو علم چلا جائے گا۔ بتاؤ، یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا معنی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا کیا معنی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان چیزوں کا ان کو کیا پتہ ہے؟ اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقعتها كاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تبارك الذي بيده الملك وهو على، ان کو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا، بال کندھا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ اقبال کہندا تینوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا جناب، ہاں جی، انہاں دی ویکھن دا انداز کیویں تے انہاں دے چلن دا انداز کیویں، انہاں دے رہن دا انداز کیویں، انہاں دے کافراں نال گل کرن دا انداز کیویں، انہاں دا کھان دا انداز کیویں۔ کیوں جی؟ حذیفہ بن یمان اور رومیاں دے دسترخوان تے بیٹھے، ہزاراں نعمتاں پئیاں، روٹی کھاندیاں لقمہ نیچے گر گیا تے آپ جدوں چکن لگے تے نال والیاں نے کیا حضور اے کل نہ کرو، کہ ایک ہی کہن گے کہ نہ روٹی کدی نہیں ویکھی، اے تھلو لقمے چاہ کے کھاندے، اسی دینا واسطے ہر قسم دے کھانے تیار کیتے، تے آپ نے فرمایا آترو کو سنت رسول اللہ لحاظ الہما کا، فرمایا آپ چلیا میں انہاں واسطے اپنے نبی دی سنت چھڑ دے وا۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، کیوں جی؟ تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ فرمایا تیری نگاہ ہی غلامہ والی، توں کدوں کہ ویکھیا کہ محمود غزنوی کنج آیا تے نور الدین زنگی دارالحدیث کنج بنائے، تو سدا بڑے بڑے مدارس تے جناب اجاڑنا چاہندے ہو، بڑے بڑے مدارس تسی اپنے گند داخل کیتے، ہمارا نصاب بھی پڑھاؤ۔ اقبال نے کیا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال کہتا ہے وقت آ کے دسے گا نا کڑیاں سے انگریزی پڑھ کے نہ کی بڑھیا، کیوں جی؟ کو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ کند، کیا فائدہ کچھ اور کہہ کے بنو معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ کہنا میں کہندا ہے میرے پہلے بھی بڑے ناراض ہیں اس تہذیب دے فرزند، کہنے لگا میں انہاں دا ہور ہے نا میرے خلاف بک بک، یہ میرے خلاف لوگ نہیں کرتے بک بک، اقبال کہندا میرے خلاف بھی بک بک کر دیں، کیا فائدہ کچھ کہا کہ او بھی بنو معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، کہتا ہے تہذیب دے بندے پہلے بھی، لیکن یہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ کند۔ ہاں کہندا ہے کڑیاں دے دوپٹے لا دینے تے
تے جناب مٹک مٹک اقبال کہندا بہل ہے دختر این دل بریہا مسلمانہ نہ زیبت کافریہ. اقبال کہندا جدوں مسلمانہ دی دھی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجاں یونیورسٹیاں جاندی تے اقبال کہندا اوئے مسلمانہ دی دھی تینوں اے زیب ہی نہیں دیندی, اے کافراں دی عاداواں تو کیویں اپنا لئیاں؟ مسلمانہ دیا دیاں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اقبال کہندا جی میں خوب سمجھتا ہوں کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ, آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. کہنا ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں کہ کڑیاں دوپٹہ لا دے من ایک قیمتی ہے یا وڈی چادر کر کے ٹرن ایک قیمتی ہے. سارا کچھ تو تسی تباہ کر چھڑیا ہے, تو کی چھڑیا تسی جناب, کی پڑھایا تسی تو جناب 12-14 کلاساں پڑھا کے منڈے نو جناب تسی تو نماز بھی نہ سکھا سکے, تسی تو جناب وہ جنازے دیاں دعاواں بھی نہ سکھا سکے, تسی تو منڈے نو جناب طہارت دے مسائل بھی نہ دس سکے, تسی تو یہ بھی نہ دس سکے کہ وضو دے فرض کتنے, تیمم کس کو کہتے ہیں. جذبہ قرآن زیغمی روبائی است, فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر شیری دا دعویٰ کرنا اے تے لومڑی دی گل ہے. کہندا قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بن, جذبہ قرآن زیغمی روبائی است. اقبال کہندا قرآن تو بغیر بندہ کہے میں شیر ہاں, وہ شیر نہیں, وہ تے لومڑی ہے. ہاں جی, فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن تے پڑھن والا تے قرآن تے عمل کرن والا تے وڈا شیر ہوندا, ہاں او شہنشاہ ہوندا. کیوں جی, او تو شہنشاہ ہوندا, او تو تہ بند بن کے تے جناب میدان او دے چلے جاندے. ایک نے بھی نہیں کیا حضور کپڑے تے دیو, انہاں نو تے کفن بھی نہ ملے جڑے قرآن پڑھے ہوئے سن شیر, تے جا کے میدان او دے شہید ہو گئے جناب. انہاں کول تے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن, تو انہاں تے پیٹ تے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے. اج جناب گھر سامان نہیں سی لایا, فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا قرآن جڑا پڑھن والا ہی اصل شہنشاہ ہے. اقبال کہے تے صحابہ جے سامان اتارے بھی نہیں سی اپنے گھوڑیاں تو تے خچرہ تو تے اٹھاؤ تو تے پھر جبریل آ گیا, انہیں کہا جی چلیے بنو قریظہ دی طرف, فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اقبال کہندا اے تے شہنشاہ سن. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی بھی رج کے نہیں کھادی, انہیں کہا جی چلیے, بس اتنی گل ہے جناب. قبر وچ اتنی جگہ ہے, ہسن دے کے رون لے ہی اور دس تینو دتا کس دلاسا ہو, ہسن دے کے رون لے ہی اور دس تینو دتا کس دلاسا ہو. بندے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو, تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پت نہ سگ سے پاسا ہو, تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. اس واسطے اتنی ساری لبنی جا, او بھی قسمت والے نو لبنی, او بھی قسمت والے نے رکھنا ہے انہوں تھلے, ورنہ گور کون تے دھڑل کر کے سٹ دیں. پھر قبر جنہ دی جیوے ہو, اور قبر پھر انہاں دی جینی جنہ حضور نال وفا کی تھی. ہاں پھر رسول اللہ نال جنہ وفا کی تھی تے اسی تو انہوں او راہ لا رہے ہیں. نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالحدیث. دوسرا انہاں مدرسے کھولے, بند نہیں کیتے, مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کیتیاں. چھاپ تے مراد لکھوا, مطلب تسی کہو جی اس ویلے چھاپے خانے کتے ہوندے سن, اس ویلے بڑے بڑے شعر بیٹھ کے سونا سونا خط لکھتے سن. ہاں. تیسری بات, نور الدین زنگی نو ستیاں رسول اللہ نے جا کے جگایا, فرمایا اٹھائے میری ناموس کے لیے. ایویں کوئی نہیں کوئی کام کسی دا کردا, کوئی تعلق ہوئے تو کرنا. ہاں کوئی تعلق ہوئے تو کرنا, ایویں نہیں کردا جی فلانا نہیں کردا میں آخر نہیں کردا تو روے اپنی قسمت نو. کیوں جی شکر کرن لبیک والے جڑے دیہڑی راتی لبیک دا نعرہ لاندے, او نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. کتنے خوش نصیب ہو, ہر ویلے تجدید عہد کر دیو, کیوں جی تجدید وفا کر دیو. تیسری بات جو نور الدین زنگی کے اندر تھی, وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. ساڑھے بزرگاں نے لکھا ہے نا, تین وجہ تو نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا. آپ نے فرمایا کہ آ مدینہ منورہ میں میری عزت کا کام ہے. پھر نور الدین زنگی پھر اپنا دامن کر کے نا قمیض چک کے تے پورے مدینہ پاک دی گلیاں پھریا سی, اپنی فوج نال روندا سی, حضور تسی مینوں اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا, حضور میں تے اس کوئی نہیں سی قابل, حضور تسی مینوں آ جگایا, حضور تسی میرے اس کام واسطے منتخب کیتا.